نماز کے پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا جائز ہے کیا؟ جائز کیا، سنت ہے. یہ صرف اجازت ہے کہ آپ پہلے تشہد میں درود شریف چھوڑ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کی بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ساتھ ملا لیا کرتے تھے. پہلی دو میں تو ہم سب ملاتے ہیں جی. تیسری اور چوتھی میں بھی ملایا کرتے تھے، اور بعض اوقات کچھ آیات اونچی آواز میں بھی پڑھ دیتے تھے زور اثر میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے آپ کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صورت نہیں ملا سکتے، تو ایسا نہیں ہے. آپ صورت ملائیں تو افضل ہے، اگر نہ ملائیں تو جائز ہے. بالکل اسی طریقے سے من نوعن درود شریف کا مسئلہ ہے. فرض کی دوسری رکعت میں یا سنت کی دوسری رکعت میں 4 رکعتوں والی میں اگر آپ درود شریف ملا لیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، افضل ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ام عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر اس حال میں پڑھا کرتے کہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھا کرتے، اور اس تشہد میں آپ تشہد کے بعد درود شریف اور دعائیں بھی مانگا کرتے. سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی موجود. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر 9ویں رکعت میں بھی آپ تشہد درود شریف دعائیں پڑھ کے سلام پھیرتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آخری تشہد سے پہلے والا جو تشہد ہے اس میں بھی آپ درود شریف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں 2 رکعت میں تشہد کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ تیسری رکعت کے لیے. درود شریف پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، اور اس کے بغیر بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، دونوں طریقے درست ہیں. درود شریف تو ہر موقع کے اوپر ہے جی. نماز جنازہ میں درود شریف ہے. پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ اور سورت ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا ہے، چوتھی کے بعد سلام ہے جی. یا چوتھی کے بعد بھی دعا مانگے، پھر 5ویں کے بعد سلام پھیرتے. نماز وتر میں بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے. مسند احمد میں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد کے بعد درود شریف پڑھتے پھر خطبہ دیتے. تو یہ ہر جگہ درود شریف موجود ہے. یہ کہنا کہ جی وہ پھر بڑی کہانیاں کی طرف، چونکہ فقہ حنفی میں زیادہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 4 رکعت والی میں 2 کے بعد درود شریف پڑھنا جو ہے نا اس کو صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے نا وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، کیونکہ فرض جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، قیام فرض ہے، تشہد کی وجہ سے اس کو ڈیلے نہ کریں. تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ فوراً کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی اللہم صلی علی محمد پڑھ لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ڈیلے کروا دی ہے. اچھا، ایک کہانی یہ کرائی ہوئی ہے. کہانی تو آپ کو پتہ ہے ایک سے زیادہ کروانی پڑتی ہے نا، دلائل تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی، موٹی دلیل. پھر اس کے اوپر فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، فقہ حنفی کی انجینئرنگ. اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی، بار شریعت کے اندر موجود ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، در مختار، رد المختار، تمام جگہ بڑے فخریہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رات امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تو نے درود شریف پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کر دیا ہے، دوسری رکعت میں جو درود شریف پڑھ لے. درود شریف تو بڑی فضیلت والی چیز ہے. تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اس پہ درود شریف پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب واجب قرار دیا ہے جو غافل ہو کے آپ پہ درود پڑھے. تو نبی علیہ السلام بڑا مسکرائے. کتنی بڑی کہانی بنائی ہے. نبی تو اپنی امت کا سب سے ذہین ترین آدمی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اگلا سوال یہ نہیں کیا ہوگا کہ جو غافل ہو کے درود پڑھے اس پہ تو سجدہ صاحب ہے، اور یہ بتاؤ ابو حنیفہ اگر کوئی خود سے محبت سے درود شریف پڑھ لے عبدو رسولو کے بعد تو اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ یہ مسنگ لنک ہے سٹوری کا. کیوں؟ اس کے پیچھے نا جو قیامت مضمر ہے وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ کام جان بوجھ کے کیے جائیں تو نماز ہی مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. یعنی فقہ حنفی میں اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لے اس کی نماز ہی ختم. تو امام حنیفہ کو پھر خواب میں نبی علیہ السلام سے مبارکباد نہیں کچھ اور ہی سننا پڑنا تھا. تو یہ پھر آپ نے کہانی کروائی ہے نا کہ غافل ہو کے، تو جو محبت سے پڑھ لے
اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ فقہ حنفی کے تحت تو یہ ہے نا. تو یہ اتنے بڑے درود شریف کے دشمن ہیں. درود شریف پڑھے. میں تو الحمدللہ 4 رکعت والی چاہے سنتیں ہوں فرائض ہوں، ویسے تو افضل ہے کہ 2 الگ کر کے سنتے پڑھی جائیں، اکٹھی پڑھنا بھی صحابہ سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ وہ ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے. تو اس میں بھی آپ عبدو و رسولو کے بعد پورا درود شریف پڑھیں، دعائیں پڑھیں، پھر کھڑے ہوں. ایک جگہ ویسے یہ بھی مانتے ہیں غیر موقدہ جو سنتیں ہیں نا جی عصر کی، اس میں مانتے ہیں ان کو کہ اب آپ کا فارمولہ کدھر گیا، اب آپ کا قیام نہیں ڈیلے ہو رہا. ہائے 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 ہائے، کہانی پکڑی گئی نا. موقدہ میں قیام ڈیلے ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب، اور غیر موقدہ میں ڈیلے ہو جائے پھر کوئی نہیں واجب. کہانی ہوتی ہے، وہ ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں گے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں درود شریف موقدہ میں، غیر موقدہ میں، اور نہ بھی پڑھیں تب بھی درود سے عبدو و رسولو کے بعد آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. درود شریف پڑھیں، ضرور پڑھیں، افضلیت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ مجھ پہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور سن نسائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو درود شریف کے مسلمان کو تو درود شریف کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے ہر موقع پہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پہ یہ یعنی حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. یہ درود شریف امت ان کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہم صلی علی محمد. اسی لیے حدیث ہے جامع ترمذی میں مولا علی سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا علی خود راوی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے مستدل الحاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری دعاؤں پہ آمین کہیں. پہلی دعا میں کر رہا ہوں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. اور یہ ماں باپ والا جو حصہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور تیسرا جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، برباد ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. تو سر درود شریف بہت کریٹیکل ایشو ہے. جامع ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارے درود شریف کے سیکھے ہیں، پڑھیں. جزاک اللہ.